أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہر قسم کے پاکیزہ کلمات اور عبادات صرف اللہ اکرم الحاکمین کی شان شایان ہیں. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بہت سے انعامات سے نوازا ہے. البتہ لوگوں کے درمیان ان نعمتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے.
اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، فرق ہے، جوانی دی، فرق ہے، مال دیا، فرق ہے، اولاد دی، فرق ہے۔ گویا کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو دی ہوئی ہیں، ان کا انسانوں کی تناسب سے ایک دوسرے سے فرق بھی ہے، نیچ اونچ بھی۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے جس میں سارے ہی برابر ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو صحت دی ہے تو فرق ہے، کسی کی اچھی صحت ہے، کسی کی کمزور ہے۔ یہی حال مال کا ہے، یہی دولت کا ہے، یہی اولاد کا ہے، یہی جائیداد کا ہے، یہی طاقت کا ہے، یہی حسن کا ہے، یہی نظر کا ہے، یہی سماعت کا ہے، یہی بصر کا ہے۔ گویا کہ ساری نعمتیں ہی اس طرح ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، اور وہ نعمت ہے وقت کی نعمت۔ دنیا کی نعمتوں میں سے قیمتی ترین چیز نعمت ہے جس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا، سب کو برابر تقسیم کر دی۔ غریب کے گھر میں بھی وقت اسی سورج چڑھتا ہے اور اسی وقت غروب ہوتا ہے، اور امیر کے ہاں بھی لیل و نہار کے اوقات اللہ نے ایک ہی رکھے ہیں۔ اس وقت کی قدر اور اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اس کی قسمیں اٹھائی، اور جس بھی شے کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز انتہائی قیمتی اور گراں قدر ہے۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو اس وقت کو فجر کہا جاتا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ تھوڑا سا ہم وقت گزار لیں تو چاش کا وقت آ جاتا ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی ہے والضحیٰ، مجھے قسم ہے سورج کے چمکنے کے وقت کی۔ قصہ مختصر، دن چڑھ جاتے ہیں، اللہ نے اس کی قسم اٹھا دی والنہار اذا تجلی، مجھے قسم ہے دن کی کہ جب یہ خوب اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دن جب گزرتا ہے اور رات ڈھل جاتی ہے تو اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی ہے واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی کہ جب اس کا اندھیرا اس کائنات کو ڈھانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ لیل و نہار کی گردش کو زمانہ کہتے ہیں، اور اللہ نے زمانے کی بھی قسم اٹھا دی، فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یہاں ایک بات تو ضرور قابل ذکر ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے ماں باپ کی قسمیں اٹھاتے تھے، پھر اللہ نے اس چیز سے منع فرما دی۔ آپ ایک لشکر میں ہیں، عمر فاروق نے باپ کی قسم اٹھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی، تیز کیا، عمر کے برابر ہے، اور فرمایا عمر آج کے بعد کوئی شخص اپنے باپ کی قسم نہ اٹھائے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے بھی قسم اٹھانی ہو صرف اللہ کی قسم اٹھائے۔ اور ایک بات اور بھی اس سے متعلق ہے، اور فرمایا من حلف لہ فلیرضى، جس کو اللہ کی قسم دے دی جاتی ہے اسے چاہیے کہ مان لے کہ اس عظیم رب کا نام اور واسطہ دے دیا جاتا ہے کہ جس سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا۔ ان کے سامنے اس نے سامان اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا، اس کی وہ گنڈی سی باندھی، سر پہ رکھا، لے گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعد میں ملاقات ہوئی تو فرمایا تو نے چوری کی تھی؟ تو وہ کہنے لگا واللہ ما سرقت، جھوٹی قسم اٹھا گیا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صدقتک وکذبت عینی، میں اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہہ دیتا ہوں، تو نے رب کا نام لیا ہے، میں اس کے نام پہ تیری بات کو مان لیتا ہوں۔ ہم نہیں قسم اٹھائیں گے، بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی اس نے رب کے ساتھ شرک کر۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کون سا شرک ہے؟ تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ذات کی عظمت کی قسم ہے۔ تو جب ہم کسی اور چیز کی قسم اٹھائیں گے تو اللہ کی عظمت کے برابر اس کو کر دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے منع فرما دیا۔ لیکن اللہ یفعل ما یشاء، وہ جیسے مرضی چاہے کرتا ہے۔ اس نے قسمیں اٹھائی، مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک، اے پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں ان کی بڑی عظمت ہے۔ فجر کی قسم ہے، عصر کی قسم ہے، چاشت کی قسم ہے، دن کے چڑھنے کی قسمیں ہیں، رات کے چھانے کی قسمیں ہیں، اور پھر زندگی انسان کی جس کو زمانہ کہا جاتا ہے اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بڑی رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، تھوڑے نہیں، فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو نعمتوں کی بالکل قدر نہیں کرتے، بلکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ تو اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں کہ ان کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ الصحۃ والفراغ، کسی کو اللہ احکم الحاکمین جسمانی اور روحانی صحت نصیب فرما دے اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ اس کی مشغولیت کو ختم کر کے اس کی زندگی میں کچھ فارغ اوقات رکھ دے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، جس کو ہم گھڑی کا ایک سیکنڈ کہتے ہیں، یہ سیکنڈ جب مل کے ضائع کیے جاتے ہیں تو منٹ ضائع ہوتے ہیں، اور منٹ کے ضائع ہونے سے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، گھنٹے ضائع ہونے سے پھر دن ضائع ہوتے ہیں، دن ضائع ہونے سے ہفتے ضائع ہوتے ہیں، ہفتے ضائع ہونا شروع ہو جائیں مہینے، مہینوں سے سال، اور سال جب ضائع ہوتے ہیں تو زندگیاں برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے سلف صالحین کے حالات جب آپ پڑھیں گے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پہ نظر ڈالی جائے، کفر و شرک کے طوفان مچے ہوئے تھے، بدعت و خرافات زمانے میں چھائی ہوئی تھی، زمانے بھر کی برائیاں ان لوگوں کی ہڈیوں تک میں داخل ہوئی تھی۔ آپ کو صرف 23 سال کا عرصہ ملا ہے اور آپ نے 23 سال میں پوری زندگی اور پوری کائنات کے لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وقت ضائع نہیں کیا۔ کان یذکر اللہ فی کل حین، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کو قیمتی بنا لینا۔ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات بڑے شرم و حیا کی باتیں بھی ہماری اصلاح کے لیے بیان کر دیا کرتی تھی، جن کا تعلق انسان کی پرسنل زندگی کے ساتھ ہوتا ہے،
لیکن چونکہ دین کا معاملہ تھا، فرماتی ہے میں اپنے مخصوص دنوں میں ہوا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا ذکر جاری ہوتا یا رب کا قرآن جاری ہوتا۔ آپ نے زندگی میں کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک ضروری حاجت کے لیے واش روم میں داخل ہوتے تو باہر نکل کے کیا پڑھتے؟ انشاءاللہ سب کو دعا یاد ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ایک کلمہ، ایک لفظ ہے غفرانک، اغفر غفرانک، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس دعا میں بھی یہی حکمت ہے، اس کی بھی یہی علت ہے، اس کا سبب اور پس منظر بھی یہ ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو اوقات گزارے ہیں ان میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، اور یہ میرا وقت تیرے ذکر کے بغیر گزر گیا ہے، غفرانک، اے اللہ میری اس کمی کو معاف کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنا ذکر کرتے ہیں، آپ کی زبان کس قدر ذکر سے تر رہتی ہوگی، اور آج یقین مانے اسی میں ہماری سب سے بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ ہمیں یہ کمزوری دور کرنے کی توفیق دے دے۔ بزرگ کام کیا کرتے تھے، زبان پہ ذکر ہوتا تھا، سفر کر رہے ہیں زبان پہ ذکر ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں ذکر ہے، یا بات اچھی طرح ہمیں سمجھنی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے دنیا گزارنے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ بس اللہ اللہ کرتے کرتے دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ شریعت کو پسند ہی نہیں ہے، اس کو تو رہبانیت کہتے ہیں، برہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہ نکل کے جنگلوں کو اور وادیوں کو، اور وہ اللہ اللہ ہو کی آوازیں لگانے والے جو دنیا سے بے کش ہو گئے، اور لباس انہوں نے پہن لیے ٹاٹ نما، اور جا کے وادیوں اور جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئے، اور وہاں سمجھا کہ ہم اللہ اللہ کر کے رب کو راضی کر رہے ہیں، اس پہ اللہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ دنیا ہماری مجبوری ہے، یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو دنیا گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت گزارنا ہے کہ ہماری دنیا بھی چل رہی ہو، اور اس دنیا کی آڑ میں ہم کہیں اپنے رب کو بھول نہ پائیں، کاروبار بھی ہو رہا ہو، میری زبان پہ ذکر بھی ہو، میں اپنا دھندا بھی چلا رہا ہوں، میں رب کو راضی بھی کر رہا ہوں، میں دکان بھی کھولتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، میری زبان پہ ذکر بھی ہوتا ہے، میں دنیا کے معاملات بھی سدھارتا جا رہا ہوں، اور اپنے رب العالمین کو بھی راضی کرتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے اصل دنیا۔ دنیا سے کنارہ ہم نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ اس کی مثال تو نیک لوگ کشتی سے دیا کرتے ہیں۔ کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی۔ ہم دنیا سے منہ موڑ لیں، ہم زندگی نہیں گزار سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا پانی چاہیے کہ جس پانی کے اوپر کشتی چل سکے۔ آپ کو پتہ ہے پانی اگر اچھلتا کودتا کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں دل زیادہ لگائیں گے تو کام پھر خراب ہو۔ آپ اپنی دنیا بھی چلائیں، وہ کس قدر خوبصورت تاجر ہوگا، وہ کس قدر اللہ کو راضی کرنے والا دکاندار ہوگا، بیٹھا تو دکان پہ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ گاہک آئے اس کو فارغ کرے، جب فارغ بیٹھا ہے اپنے ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ ہونے دے۔ آج یقین مانے رب کی اسی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہو رہی ہے اور بڑی بے قدری ہو رہی ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں فضول گپے ماری جا رہے ہیں، سارا سارا دن بیٹھے ہیں۔ یہ تو چلو ان کی بات ہے جو فضول بیٹھے ہیں، یہاں تو گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہوئے لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، اور جہاں دیکھو رب کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ شریعت تو اس بات کو بھی شاید اچھی طرح پسند نہیں کرتی کہ آپ اپنے اوقات پہ بیٹھے ہیں اور فارغ بیٹھے ہیں۔ بندہ مومن کا کیا کام ہے کہ وہ فارغ بیٹھا ہے؟ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جانی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت اس کا مشغلہ بن جانا چاہیے، اس کی زبان سے کلمات اچھے نکلنے چاہیے۔ وہ جہاں جائے، جدھر جائے، جس وقت ہو، جس لمحے میں ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے، نیند کو پورا کرنا یہ انسان کی مجبوری اور میرے اور آپ کے بدن کے لیے ضروری بھی ہے۔ سیدنا علی، عبداللہ بن عمر بن عاص اور سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیسی عبادت کرتے ہیں؟ تو سیدہ نے بتا دیا کہ آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم، آپ تو معصوم عن الخطا ہو کے اور بخشے بخشائے ہو کے بھی اتنی عبادت کریں اور ہماری عبادتوں اور ریاضتوں کا حال کمزور ہو۔ ایک نے قسم اٹھا لی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ شادی ہوتی ہے، عورتیں گھر آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ مشغولیت ہو جاتی ہے، پھر بچوں کے ساتھ محبت اور اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، لہذا میں نے شادی کرنی ہی نہیں، میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ دوسرے نے قسم اٹھا لی، کہا میں تو اللہ کی قسم آج کے بعد گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کسی کے ذہن میں آئے گا گوشت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کھانے سے بدن میں تھوڑی حرارت پیدا ہوتی ہے، خواہشات جنم لیتی ہیں، تو نہ اچھی غذا کھاؤں گا نہ دل میں کوئی اس طرح کی خواہش پیدا ہوگی، بس ہر ویلے اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ تیسرے اٹھے تو انہوں نے کہا بس میں نے آج کے بعد سونا ہی نہیں، ساری رات اللہ کے سامنے قیام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی۔ کہا جی اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا انی اتقاکم و اخشاکم للہ، میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کھانے بھی کھاتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ دنیا سے اتنا منہ نہ موڑو کہ صوفیوں کی طرح جنگلوں کو نکل کے جا کے سمجھو کہ بس اب کام ٹھیک ہو گئے۔ اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کا حق بھی ادا کرو، رب کی مخلوق کا حق بھی ادا کرو، منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی مشہور ہیں، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، سوتے ہی نہیں تھے۔ شادی ہو گئی، ان کی حالت پھر بھی نہیں بدلی۔ ویسے عمومی طور پہ شادی کے بعد بندے کی حالت بدل جاتی ہے، عبادات میں کمی، اور بالخصوص خواتین کی زندگی میں یہ کام زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں یہ شکوہ شکایت کرتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے میں قرآن بھی بڑا پڑھتی تھی، میں تہجد بھی بڑی پڑھتی تھی، اور میں نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتی تھی، شادی ہوئی ہے تو سارے کام ہی رک گئے۔ تو چلے یہ رات بھی ہم اس رات سے بھی پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے خاندوں کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کرتی۔ ایک عورت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ شادی سے پہلے مجھے اپنی عبادت میں بڑی لذت محسوس ہوتی تھی، لیکن شادی کے بعد سارا کام ہی خراب ہو گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے جھٹ سے سوال کیا کہ تیرے خاوند کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اس کے حقوق ادا کرتی ہو؟ کہنے لگی جی کوشش تو کرتی ہوں، لیکن تھوڑی بہت کچھ کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے حدیث سنا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت اس وقت تک ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کر لیتی۔ پھر ہمارے اندر یہ سستیاں اور کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس بندہ خدا پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، دن کو روزہ، رات کو تہجد، عشاء کی نماز پہ شروع کرتے اور فجر تک ان کی تہجد جاری رہتی تھی۔ بیوی بیچاری گھر میں پریشان ہی ہو گئی۔ اللہ کا کرنا، ایک دن ان کے باپ نے پوچھ لیا میرے بیٹے کا آپ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے؟
کوئی پریشانی تو گھر میں نہیں ہے اور پوچھنا چاہیے. یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم بچیوں کی شادیاں کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ بس اب سارا حق ادا ہو گیا, اب ان کے پاس جانے آنے کی اور انہیں پوچھنے پوچھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دستک دے دی. تہجد کا وقت تھا. آپ گھر میں داخل ہوئے, دروازہ کھلا, کہا فاطمہ سوئی ہوئی ہو؟ علی تم بھی سوئے ہوئے ہو, تہجد کا وقت ہے اور تمہاری نیند ہی ابھی ختم نہیں ہو رہی. تو حضرت علی بیچارے وہ بات کر بیٹھے جو عمومی طور پہ ہم کر لیتے ہیں. اللہ نے پیغمبر اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہوتی تو میں پڑھ ہی لینی سی. ان کی بھی زبان سے اتفاق سے یہی بات نکل گئی. کہا اللہ نے میرے مقدر میں لکھی نہیں تھی اس لیے نہیں پڑھی, اگر اللہ نے لکھی ہوتی تو ہم دونوں اٹھ جاتے. ہم بھی یہ تقدیر کا جھوٹا سہارا تلاش کرتے ہیں, اور بس جی لکھیا سی نصیب میں چن چوری ہو گئی میں کی کراں. ہم اپنی تقدیر سے کوئی مطلع تھوڑی ہے کہ تقدیر کا سہارا لے لیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مولن. آپ علی کی یہ بات سن کے فوراً واپس پلٹ آئے, چہرہ موڑ لیا, اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھ دی, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یہ انسان خواہ مخواہ باتوں میں جھگڑالو بن جاتا ہے. چاہیے یہ تھا یہ میری بات سنتے, وضو کرتے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے, اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیتے. کیسا میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, کاش میاں بیوی کے تعلق اس طرح کے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ رجلا قام من اللیل. اللہ اس بندے پہ بڑی رحمتیں نازل کرتا ہے جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر صرف آپ نہیں کھڑا ہوتا, فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, وہ اپنے گھر والی کو بھی جگاتا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ایمانی اور روحانی تعلق زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. فرمایا فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ عَلَى فَمِهَا وَوَجْهِهَا. اگر اس کی بیوی نہیں اٹھتی, اس کو نیند کا غلبہ ہے, تو یہ تھوڑا سا پانی لے کے اس کے چہرے پہ چھینٹا مارتا ہے تاکہ یہ اللہ کی بندی اٹھے. اور عورت کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا, رحم اللہ امراتن, اللہ اس عورت پہ بھی بڑا رحم کرتا ہے, قامت من اللیل, جو رات کو اٹھ جاتی ہے, وَأَيْقَظَ زَوْجَهَا, اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے, فَإِنْ أَبَى نَزَحَتْ فِي فَمِهَا وَفِي وَجْهِهَا, اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو وہ بھی تھوڑا سا پانی لے کے اس کے چہرے پہ چھینٹا مارتی ہے تاکہ اس اللہ کے بندے کو بیداری ہو, یہ اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو. یہ دونوں میاں بیوی جب رب کو راضی کرنے کے لیے پچھلے پہر رات کے وقت میں, جب ٹھنڈی اور میٹھی نیند لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ان کے گھروں میں اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ تشریف لائے تو سیدنا عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, پھر کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں لوگ آپ کے انتظار میں تھے, آمد رسول ہے, تو میں بھی بڑھ بڑھ کے جایا کرتا تھا مدینے کے باہر کہ آج آپ پہنچتے ہیں, کل پہنچتے ہیں. آپ غار ثور میں چھپ گئے. ایک دن ہم نے کیا دیکھا کہ غبار اڑا ہوا ہے, سواریاں آ رہی ہیں, سرور کائنات ہیں, صدیق اکبر ساتھ ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی, اتنی انکساری, اتنی تواضع والے تھے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ رسول کون ہے. ابو بکر کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اس طرح مدینے میں آئے تھے, چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق عمر میں بڑے تھے, لوگ انہی کو پیغمبر سمجھ کے آگے بڑھ کے مصافحہ کر رہے تھے. میرے نبی نے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ابو بکر ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کسی کو تھوڑی سی جاؤ جلال مل جائے تو اس کو جناب دیکھا ہی نہیں جاتا. سورج جب بادل پیچھے ہٹا اور سورج کی گرمی پڑی تو اس وقت ابو بکر صدیق اٹھے, اپنی چادر اتاری اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر یوں کر کے سایہ کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابو بکر ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اب ہماری نظریں آپ کے چہرہ انور پہ تھی. آپ اپنی زبان سے کیا موتی بکھیرتے ہیں,
کوئی بہت بڑا خطیب کسی علاقے میں آ جائے تو لوگوں کی سمع اور بصر اس کی طرف جھکے ہوئے ہوتے، اس کی ہر بات پہ لوگ کان دھر دیں کہ کیا قیمتی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو سرور کائنات ہے۔ کہا سب سے پہلا کلمہ جو پیغمبر زمان نے مدینہ میں پہنچ کے نکالا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام فصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے یہ مشہور ترین حدیث جس کو آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد فرمائی تھی، فرمایا لوگوں سلام کو عام کر دو، تمہاری زبانوں پہ سلام جاری ہو جانا چاہیے۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، صلہ رحمیاں کرو، وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ قیمتی ترین وقت جب اللہ حکم الحاکمین کا نزول ہو چکا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، تم اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو کم از کم۔ فرمایا رات کی اس نماز کو شروع کر دو، یہ 4 کام تم کر لو، تدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ حکم الحاکمین کی جنت میں بالکل سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ جب اٹھتے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ اٹھنے کے فوراً بعد اپنی آنکھوں پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرتے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، سورہ آل عمران کی 10 آیات کی آپ تلاوت کیا کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہ صبح صبح ان آیتیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن تو کسی جگہ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں اللہ نے مجھے اور تجھے بات ہی یہ سمجھائی ہے، یہ دن کا چلے جانا اور رات کا آ جانا، یہ سالوں کا بیت جانا، یہ 18 کا گزرنا اور 19 کا آ جانا، یہ تیرے اور میرے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہو اور سوچنے والا ہو، یہ میری زندگی سے جو لیل و نہار گزرے جا رہے ہیں، آج ایک نئی صبح کو میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں اللہ کے فضل سے، تو اس زندگی کا، ان اوقات کا، ان قیمتی ترین لمحات کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے جواب دینا ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ ہونے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو ضرور غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ یہ 5 چیزیں 5 چیزوں میں بدل جائیں۔ 5 چیزوں کو اچھی طرح غنیمت سمجھ لو۔ صحت کا قبل سقم کا، اللہ نے تجھے اگر صحت دی ہے تو بیماری آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ۔ بیماری آ جائے تو پھر اللہ اللہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ حالت صحت میں انت صحیح شہیح، تو صحیح ہے، تجھے مال کی ضرورت ہے، تجھے ہر چیز کی ضرورت ہے، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے تو اپنے رب کو راضی کر اور اس کا ذکر کر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ مشقت کے وقت اللہ تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، جب اللہ تمہیں خوشحالی دیتے ہیں اس وقت تم رب کو نہ چھوڑا کرو، اللہ تنگ دستی کے وقت تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور اگر اس وقت بھول گئے تو اللہ اس وقت بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے بیماری آ جائے۔ وشباب کا قبل حرم کیا، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے بڑھاپا آ جائے۔ ڈھل رہا ہے، یہ عمر کا دورانیہ بڑھ رہا ہے، بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس نے آخر آ جانا ہے۔ بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی اپنے بزرگوں کی، وہ فرمایا کرتے تھے جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے، بس اتنی بات ہے، جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور جاتا ہی نہیں، پھر تو ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ یہ مستقل بیماری میرے اور آپ کے گلے پڑ جائے گی، یہ حرم ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ مستقل بیماری ہے، قبل اس کے لیے آ جائے۔ اپنی جوانیوں کو غنیمت جان لو اور اپنی جوانیاں اپنے رب کے لیے وقف کر جاؤ، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر خوبصورت ہے، وشاب نشا فی عبادت اللہ، جو جوان اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب فرماتے، وہ رب کے عرش کے سائے کا مستحق بن جائے گا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک کا قبل مماتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور جو چیز ہمارے وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، فرمایا فراغک کا قبل شغلک، جو اللہ تجھے وقت دے دیتے ہیں اس وقت کو قیمتی اور غنیمت سمجھ، قبل اس کے کہ یہ وقت مشغولیت میں بدل جائے، تیرے ہاتھ کام سے بھر جائیں، تیری ڈیوٹیاں بڑھ جائیں، تجھے اولاد کی فکر پڑ جائے، بیوی بچوں کی فکروں میں لگ جائے، دنیا کے معاش کے چکر میں پڑ جائے۔ اگر آج اللہ تجھے تھوڑی سی فرصت دیے ہوئے ہیں، اس وقت کو اتنا قیمتی جانو، اتنا قیمتی بنا لو۔ میں آج ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کسی عالم دین سے، بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے راوی حدیث ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تھوڑی سی عمر میں تم نے اپنے باپ سے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو وہ بتا آگے سے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو کھانا کھا رہے ہوتے تھے، میں حدیثیں سنا رہا ہوتا تھا، ابو گلی میں جا رہے ہوتے تھے، میں ان کو حدیثیں سنا رہا ہوتا تھا، والد صاحب کام کر رہے ہوتے تھے، میں ان کو حدیثیں سنا رہا ہوتا تھا۔ آپ ذرا اسلاف کے تذکرے اور قصے کہانیاں پڑھ کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں کتنا کام کر گئے۔ امام احمد بن حنبل کی لمبی عمر نہیں ہے، زمانہ بھی ابھی بڑا قریب ہے اللہ کے پیغمبر کے، صرف 240 ہجری ان کی وفات ہے۔ نہ ورث تھے نہ ورث تھے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، نہ یہ رجسٹر ہے، نہ کاپیاں نہ کتابیں۔ آپ ان کے تذکرے رب کعبہ کی قسم پڑھ کے دیکھیں، حیران رہ جائیں گے۔ مجاہد بن جبر کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھ کے جب لکھا کرتا تھا نا، حدیثیں بولتے اور میں لکھتا، تو میرے پاس جب ورق ختم ہو جایا کرتے تھے تو میں اپنے بازوؤں کے اوپر حدیثیں لکھا کرتا تھا، پھر میں لکھ کے یاد کرتا، پھر میں ان کو مٹاتا۔ پھر ایک وقت آیا میں نے دیواروں پہ لکھا، میں نے وہاں سے لکھ لکھ کے یاد کیا۔ پھر ایک وقت آیا میں نے درختوں کے پتوں پہ لکھا، میں نے وہاں سے لکھ لکھ کے یاد کیا۔ پھر ایک وقت آیا میں نے جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھا، میں نے ان ہڈیوں سے بھی تلاش کر کر کے یاد کیا۔ آج میرے پاس دولت بڑی ہے، فرصت بڑی ہے، نعمتیں بڑی ہیں، وقت بڑا ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی قسم آج کا نوجوان اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ 40,000 حدیثوں کی کتاب لکھی ہے امام احمد بن حنبل نے۔ 40,000 نام لینا آسان ہے؟ وہ تو چلو وقت کے امام تھے، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنی ان کو عمر دی تھی اس سے اگر 2 گنا اللہ ان کو عمر زیادہ دے دیتے، وہ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں کو یوں ملا کے کہا کرتے تھے لوگوں میں نے ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ 2000 کس زمانے کی بات ہے جب کچھ نہیں تھا۔ کہا میرے ہاتھ پہ 1,00,000 بندہ مسلمان ہوا ہے۔ برکتیں ان کی زندگیوں میں ایسے نہیں آ گئیں۔ آپ خود ذرا اس بات پہ تھوڑی سی توجہ کریں۔ آج اگر کسی چیف کے پاس چلے جائیں تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، وزیر کے پاس چلے جائیں تو وقت نہیں ہے، ناظم کے پاس چلے جائیں تو وقت نہیں ہے، مدیر کے پاس چلے جائیں تو وقت نہیں ہے، کسی بہت بڑے سرجن کے پاس چلے جائیں تو وقت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وقت نہیں ہے، کسی سرکاری عہدے کے بڑے ذمہ دار کے پاس چلے جائیں تو وقت نہیں ہے، بلکہ آپ کسی مدرسے میں جا کے اس کے کسی بڑے استاد سے وقت لینا چاہیں تو وقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر تو ایک ہی وقت میں ان تمام عہدوں پہ فائز تھے۔ آپ تو اسی وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، آپ تو اسی وقت سرجن بھی ہیں، آپ اس وقت طب نبوی بھی سمجھا رہے ہیں، آپ اس وقت ایک کامیاب خامد بھی ہیں، آپ کامیاب بیٹے بھی ہیں، آپ کامیاب بھائی بھی ہیں، آپ کامیاب تاجر بھی ہیں، آپ کامیاب دکاندار بھی ہیں، آپ کامیاب بکریوں کے چرواہے بھی ہیں، آپ کامیاب کمانڈر بھی ہیں، آپ کامیاب فوجی بھی ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو لمحہ، جو پہلو مجھے اور آپ کو پیش آتا ہے وہ سرور کائنات کے اسوہ سے ہمیں مل سکتا ہے۔ آپ کس قدر مصروف ہوگے، آپ کی زندگی کتنی مصروف ہوگی، لیکن اللہ نے اس ذکر کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے، اس تلاوت کی وجہ سے میرے اور آپ کے سرور کائنات کی زندگی میں اتنی برکت رکھی ہوئی تھی
صحابی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھا کرتے تھے ایک کالی عورت جو بالکل لونڈیوں کی طرح ہے، جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بات کرنے کے لیے آگے بڑھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتی میرے پیغمبر وہاں سے حرکت نہیں کیا کرتے۔ ایک دفعہ تکبیر ہو گئی، ایک بندہ آیا اور لوگوں کی صفوں سے چیرتا ہوا آگے آگے کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر مجھے دین نہیں سکھائیں گے آپ؟ لوگ کھڑے ہی کھڑے رہ گئے، آپ نے یہ نہیں کہا ٹھہرو میں نماز پڑھا لوں۔ ہم تو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے مہمان کو کہتے ہیں تو چل ذرا میں آ رہے ہیں، میں تھوڑا جہا کام کر رہا ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، اس سے جان چھڑانے کا ہم نے ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے پہلے ہی۔ صحابہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور رسول کائنات اس کے ساتھ اتنی لمبی بات کرنے لگ گئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ وقت ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، سامنے مسجد نبی کے دروازے سے بندہ داخل ہوا اور کہا اخبرنی عن الاسلام، بلکہ بدو ہوا کرتے تھے، دیہاتوں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ دیہاتی جو ہوتے ہیں نا یہ جفا ہوتے ہیں، یعنی بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، ان میں بعض دفعہ وہ ادب و آداب کے پہلو نہیں ہوتے۔ وہ اشارہ کر کے کہنے لگا یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا انہوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے، آپ پہلے مجھے بتائیں دین کیا ہوتا ہے، پھر ان کو بتا لینا جو خطبے میں بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کرسی لاؤ، کرسی لائی گئی، آپ نے سامنے بٹھایا، کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، اس کو دین کی ساری بنیادی باتیں سکھا کے آپ نے فرمایا پتہ چل گیا دین کیا ہے؟ کہاں پتہ چل گیا ہے؟ آپ پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور خطبہ مکمل کر دیں۔ لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، لوگوں کو کیا جانور بھی آ کے اللہ کے پیغمبر سے اپنی شکایتیں کیا کرتے تھے اور آپ جانوروں کے مسائل بھی حل کیا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے آج افراتفری اسی لیے پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنایا۔ تلاوت کا ٹائم کوئی نہیں، نماز کا ٹائم کوئی نہیں، ذکر کا وقت نہیں ملتا، اور کبھی فکر کی تو ہمیں دولت ہی نہیں ملی نا کہ ہم فکر کریں کہ کس لیے دنیا میں آئے تھے اور یہ نظام کائنات بنا ہوا ہے تو کس لیے بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ دو نعمتیں انتہائی قیمتی اور قدردان اور قدر والی ہیں، صحت کا مل جانا اور وقت کا مل جانا۔ اللہ کا ملاقات سے دعا ہے اللہ ان نعمتوں کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی اور دل میں اپنا فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وقت کی بے برکتی سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور فکر کرنے والا دل اور عمل کرنے والا بدن نصیب فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی کمی کوتاہی سے سب کو محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔